اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ سب ناظرین کی خدمت میں درود اور سلام پیش کرتا ہوں، اور آج کی ایپیسوڈ کا آغاز انشاءاللہ ہم ایک چھوٹی سی سورت کے ساتھ کریں گے، اور اس سورت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو کہ سورہ اخلاص، اور اس کو سورہ توحید بھی کہا جاتا ہے، اور ہم عام زبان میں اس کو سورہ قل هو اللہ بھی بولتے ہیں۔ تو اس سے پہلے اس سورت کی فضیلت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ایسا ہو کہ پورے دن میں یعنی پنجگانہ نمازوں میں ایک دفعہ بھی اس سورت کو نہ پڑھے، اس کی قرأت نہ کرے، تو خداوند متعال کے نزدیک وہ ایسا ہے جیسے اس نے نماز ہی ادا نہ کی ہو۔ تو انشاءاللہ ہم سب کوشش کریں کہ اپنی نمازوں میں ضرور اس کی قرأت کریں، اور ہر نماز میں اگر کریں تو بہت ہی اچھا ہے۔ تو اس کے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کا لفظی ترجمہ پیش ہو چکا کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، قل یعنی کہہ دو، یا اگر ہم اس کو، کیونکہ پیغمبر سے خطاب ہے، ہم اس کو اپنے احترامانہ زبان میں، احترام میں کہہ دیجئے زیادہ تر لکھتے ہیں۔ قل هو اللہ، ہوا یعنی وہ، اللہ یعنی اللہ، احد یکتا ہے، احد ہے۔ تو کہہ دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ خداوند متعال احد ہے، یکتا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ یعنی اللہ، صمد یعنی بے نیاز، یعنی اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے جس کو کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، لم یعنی نہیں، یلد اس کو کسی نے جنا یا اس کو کسی نے پیدا کیا، یا وہ کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ ولم یولد، اور لم یعنی نہ، یولد نہ وہ کسی سے جنا گیا۔ لم یلد ولم یولد یعنی نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا۔ اور اس سورت کی آخری آیت ولم یکن لہ کفوا احد، وا یعنی اور، لم یعنی نہیں، ولم یکن، یکن یعنی یہاں پہ ہے کے معنی میں ہے، یکن، ولم یکن لہو، لا یعنی کے لیے، ہو یعنی اس کے لیے، ولم یکن لہو کفوا، کف یعنی یہاں پہ ہمسر کے معنی میں، یعنی برابری کے معنی میں۔ ولم یکن لہو کفوا احد، احد یعنی کوئی بھی، ولم یکن لہو کفوا احد یعنی کوئی بھی اس کے برابری میں نہیں ہے، کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں ہے۔ اور اس صورت کا یہاں پہ اختتام ہوتا ہے۔ اور صرف ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا آخر میں، کبھی کبھار ہمارے لوگوں میں سمجھا جاتا ہے کہ اس صورت کا پڑھنا دوسری رکعت میں واجب ہے۔ نہیں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اس صورت کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن واجب بالکل نہیں ہے۔ آپ اس کی جگہ دوسری رکعت میں کوئی اور صورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور قرآن کی صورت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، جو کہ قرآن کی سب سے چھوٹی صورت یعنی سورۃ الکوثر ہے، سورہ انا اعطینہ۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں ایک روایت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ جس میں امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی اپنے نماز میں، چاہے وہ واجب نماز ہو چاہے مستحب نماز ہو، اگر اس سورت کی قرأت کرے گا، اس سورت کو پڑھے گا، تو وہ اس شخص کی طرح ہے کہ جس کو خداوند متعال حوض کوثر سے پانی پلائے گا، اور وہ شخص بہشت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جوار میں ہوگا۔ تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس صورت سے استفادہ کریں، اور اس کو اپنی نمازوں میں اور عام روٹین میں بھی اس کو پڑھیں۔ تو اس کا ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، انا یعنی بے شک ہم نے، اعطیناک، اعطینا یعنی ہم نے عطا کیا، کا یعنی آپ کو، الکوثر، کوثر کے بہت سارے معنی ہیں، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے یہ سورت بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت میں، ان کی شان میں نازل ہوئی، تو کوثر سے مراد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بھی ہیں، کوثر سے مراد خیر کثیر بھی ہے، کوثر سے مراد حوض کوثر بھی ہے۔ دوسری آیت فصلی لربک وانحر، فا یعنی پس، فصلی، صلی یعنی نماز ادا کریں، لربک، لے یعنی کے لیے، رب یعنی پروردگار، رب کا یعنی اپنے پروردگار کے لیے آپ نماز ادا کریں، ونحر، وا یعنی اور، ونحر قربانی کر۔ اور اس آیت کا پورا ترجمہ یہ ہوگا کہ فصل لربک ونحر، بس آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز ادا کریں اور قربانی کریں۔ اور اس سورت کی آخری آیت ان شانیک هو الابتر، ان بے شک، شانیہ دشمن، کا یعنی آپ کا، ہوا یعنی وہ، ابتر یعنی ابتر ہے، بے اولاد ہے۔
تو پورا ترجمہ ہو جائے گا آیت کا، ان نشانیہ کا هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن ہی ابتر ہے، بے شک آپ کا دشمن ہی بے اولاد ہے۔ اس صورت کے ترجمے کے اختتام پر ایک نقطہ عرض کرنا چاہوں گا، وہ یہ کہ یہ وہ صورت ہے کہ جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو بہت زیادہ تسکین اور سکون عطا کیا، اور روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صورت کے نازل ہونے کے بعد بہت زیادہ خوش نظر آتے تھے اصحاب میں۔ پروردگار ہمیں توفیق عطا کرے، ہم اس صورت کی سمجھنے کے ساتھ ساتھ تلاوت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔